أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ذی وقار و ذی احتشام معزز سامعین گرامی قدر، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اس پوری کائنات کا اکیلا ہی الہ ہے، اکیلا ہی مشکل کشا ہے، ازل سے لے کے ابد تک اور ابد الی ابد تک اس اکیلے اللہ کی حکمرانی ہے۔ نہ اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام ہوں ساری کائنات کے سردار پیکر حسن و جمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے اندر اسلام کے نور کی روشنی کو پھیلا دیا اور جہالت کے اندھیروں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے مٹا دیا، اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا: الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام ازل سے ہی بلندیاں اس کا مقدر رہی ہیں اور قیامت کی دیواروں تک اسلام ہمیشہ بلند تر دین بن کے رہے گا۔ ذلتیں پستیاں کبھی اس کا مقدر نہیں بن سکتی۔ اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا: لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله فيه الإسلام، کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں نہ کوئی کچا گھر ایسا چھوڑنا ہے اور نہ ہی کوئی پکا گھر ایسا چھوڑنا ہے، ہر گھر کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو اور اپنے نبی کے فرمان کو پہنچا کے رہنا ہے۔ اب وہ کیسے پہنچے گا؟ کچھ میں کوشش کروں گا، کچھ آپ کوشش کریں گے، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر انسان اپنی بات کو دور دور تک پہنچا سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان اپنا ان باتوں کا صدقہ جاریہ کر کے انسان اللہ کی جنت کا مستحق بن سکتا ہے۔ اور سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث 3244 ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ خالق و مالک خود اس بات کا اعلان فرماتا ہے: اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر۔ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک ایسی چیز تیار کی ہے کہ آج تک اس کو کسی دنیا کی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، اور نہ دنیا کے کسی کام نے اس کی حقیقی نعمتوں کے بارے میں سنا ہے، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، اور نہ ہی آج تک کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک کھٹکا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سی ایسی جگہ ہے؟ وہ جگہ ہے جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح بخاری میں ہی فرمان موجود ہے، 6487 نمبر حدیث، سرور کونین نے کہا تھا: حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ۔ اللہ رب العزت نے جہنم کو خواہشات کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، کہیں بیوی کی خواہش، کہیں بچوں کی خواہش، کہیں مال کی خواہش، کہیں اولاد کی خواہش،
کہیں دنیا کمانے کی خواہش، کہیں غیر ملکوں میں جانے کی خواہش، کہیں انسان کے دنیا میں رہ کر کے لوگوں کا مال ہتھیانے کی خواہش، دنیا کی ساری خواہشیں اللہ رب العزت نے جہنم کے اوپر ایک چھپر بنا کے اس کے اوپر رکھا۔ اور آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب اللہ رب العزت نے جنت کو بنایا تو جبریل کو بلایا، کہا جبریل جاؤ میں نے ایک جنت بنائی ہے، اس کو دیکھ کے آؤ وہ کیسی ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جنت کی طرف گئے، جنت کو دیکھا، کہا اللہ تو نے اتنی پیاری جنت بنائی ہے، مجھے یوں لگتا ہے جو اس جنت کے بارے میں سنے گا ہر بندہ اس جنت میں داخل ہونے کی خواہش کرے گا۔ اور کہا جبریل میں نے ایک اور مخلوق بنائی ہے جس کا نام میں نے جہنم رکھا ہے، جاؤ اس کو بھی دیکھ کے آؤ۔ سیدنا جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور جہنم کی طرف دیکھا اور آگے کہنے لگے اللہ مجھے یوں لگتا ہے جو بھی تیری جہنم کے بارے میں سنے گا کبھی بھی اس میں داخل ہونے کی خواہش نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو دوبارہ بھیجا، کہا جبریل جاؤ اب میں نے جنت کو ایک چیز کے ساتھ ڈھانپا ہے، اب دیکھ کے آؤ جنت کے متلاشی کتنے ہیں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام پھر گئے اور دیکھا جنت کو اللہ رب العزت نے ناپسندیدہ امور کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچنے کے ساتھ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کے ساتھ بازار میں بیٹھا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، سکول میں ہے یا کالج میں، یونیورسٹی میں ہے یا دنیا میں کسی خطے میں موجود ہے، ہر جگہ بیٹھ کے سچ بولنے کے ساتھ اللہ نے ان ناپسندیدہ چیزوں کے ساتھ جنت کو ڈھانپ دیا۔ ظاہری طور پہ تو بڑی اچھی لگتی ہیں، ہم ماں باپ کی خدمت کریں بڑا اچھا فعل ہے، لیکن کرتے کتنے لوگ ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ مسجد کی طرف آنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا ایک اچھا فعل ہے، لیکن میں یہ پوچھوں کہ 5 وقت مسجد کی طرف آتا کون ہے؟ یہ ایک اس اعتبار سے برا فعل بن جاتا ہے، ناپسندیدہ فعل بن جاتا ہے۔ سرور کونین نے کہا تھا رات کو وضو کر کے سونا یہ میں محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں پوچھوں تو آپ میں سے رات کو وضو کر کے سوتا کون ہے؟ اور اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے کہ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے ہوئے دنیا کے سارے ظلموں کو معاف کر کے سویا کرتے تھے۔ بتلاؤ ہم میں سے یہ کرتا کون ہے؟ جبریل گئے، جنت کو دیکھا، اللہ اب تو نے جنت کو ایسے ناپسندیدہ امور کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے، مجھے نہیں امید کہ اب اس جنت میں بھی کوئی جائے گا۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ اب جہنم کو لے کے آؤ، میں نے جہنم کو پسندیدہ اور خواہشات والی چیزوں کے ساتھ ڈھانپ دیا ہے۔ جبریل گئے، جہنم کو دیکھا، کہیں سودی کاروبار کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، کہیں زنا اور فحاشی اور عریانی کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، کہیں جنسی خواہشات کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، کہیں لوگوں کا مال ہتھیانے کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے، کہیں رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی کرنے کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے۔ جب ان سارے امور کو جبریل نے دیکھا، جبریل نے کہا اللہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ہر تیرا بندہ اس جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، آپ کی زبان مطہرہ سے ایسے ایسے امور ہم تک پہنچائے ہیں، ایسے ایسے اعمال ہم تک بتلا دیے ہیں، اگر ہم ان اعمال کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ کی جنت کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے اور بغیر حساب کے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس رب کو حساب دے سکے، ہمارے اس طرح کے اعمال نہیں ہے۔
آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل جو بتلایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3660 ہے، سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا، سرور کونین نے کہا تھا، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، انسان قبر میں لیٹا ہوتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی حج کیا، نہ کوئی زکوٰۃ دی، نہ کسی کے ساتھ کوئی اس نے سلوک کیا، نہ کوئی صدقہ اور خیرات کیا، کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کیا، لترفع درجته فی الجنہ، اللہ اچانک اس کا درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اللہ انا لی ھذا، یہ جنت میں میرا درجہ اچانک کیسے بلند کر دیا گیا؟ نہ کوئی نماز، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی حج، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ دنیا میں اب میرا کوئی سلسلہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، میرے پیارے بندے، باستغفار والدیک لک، تیری نیک اولاد نے آج تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے اور میں اللہ نے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا۔ تو کیا پتہ چلا، انسان اگر نیک اولاد چھوڑ کے جائے گا، وہ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ فوت شدہ والدین کے جنت میں درجات کو بلند فرما دے گا۔ آج بھی خواہش کریں، اپنے دل میں ٹھان لیں، ہم نے اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو کم از کم، اگرچہ ہمارے ذہن میں بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، میں نے اپنے فلاں بچے کو انجینئر بنانا ہے، فلاں کو ڈاکٹر بنانا ہے، فلاں کو میں نے فلاں عہدے پہ لگانا ہے، فلاں کو فلاں عہدے پہ لگانا ہے، ایک بچے کے بارے میں یہ بھی خواہش کر لیں کہ میں نے اس کو حافظ قرآن اور عالم دین بنانا ہے۔ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ضرور اپنی اولاد میں سے ایک ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں، آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، جو آپ کے لیے دعا کرنے والا بن جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح مسلم اور بخاری میں حدیث موجود ہے، فرمایا کرتے تھے، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا، سارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، تین اعمال کا سلسلہ پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اللہ کے رسول وہ کون سے تین ہیں؟ کہا الا من صدقۃ جاریہ، کسی جگہ مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کنواں کھدوا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، لوگ سایہ حاصل کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، یہ قبر میں بھی لیٹا ہوتا ہے، اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ دوسرا عمل، او علم ينتفع به، یا ایسا کوئی نیک عمل کر گیا، علم کے اعتبار سے قرآن کے مصحف کو چھپا کے مسجد میں رکھ دیا، جب چھپائے ہیں لوگ پڑھتے ہیں اور اس کو قبر میں پڑے نیکیاں مل رہی ہیں۔ کوئی ایسے شاگرد تیار کر کے چلا گیا جو تفسیر کو جانتے تھے، جن کو حدیث پڑھائی تھی، جن کو حفظ کروایا تھا، جن کو قرآن کی تعلیم دی تھی، وہ بچے دنیا میں پڑھتے ہیں، اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہیں، قیامت تک جو ایک لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے۔ یہ انسان قبر میں لیٹا ہے، اس کو اپنے شاگرد کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے، اس کے پوتا شاگرد کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے، اس کے پڑپوتا شاگرد کا بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ قیامت کی دیواروں تک اس کے شاگرد جتنی کتابیں لکھیں گے اور جتنے آگے شاگرد تیار کریں گے، اس نفع مند علم کی وجہ سے اللہ جنت میں اس کے بھی درجات بلند کرے گا۔ اور تیسرا عمل، او ولد صالح يدعو له، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا او ولد يدعو له، کہا او ولد صالح يدعو له، بندے کی نیک اولاد جب انسان کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ فوت شدہ والدین کے جنت میں درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ کوشش کیا کریں، ہم 5 وقت اگر مسجد میں آئیں، ہمارے ساتھ اپنی اولاد بھی ہو۔ 5 وقت اگر مسجد میں آئیں گے تو تب ہی اولاد ساتھ آئے گی، جب ہم 5 وقت مسجد میں نہیں آئیں گے تو ہماری اولاد بھی نہیں آئے گی۔
سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، پھر اپنے گھر کو بدلنا ہوگا، پھر معاشرے بدلا کرتے ہیں۔ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہی پیغام ملتا ہے۔ آمینہ کے لال نے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا تھا۔ سب سے پہلے خود انسان نیک ہو، پھر اپنے گھر والوں کو نیک بنائے، پھر معاشرے سدھرتے ہیں۔ جب معاشرے سدھرتے ہیں، سوسائٹی میں ایک اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں تو معاشرے میں اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کر دیتا ہے۔ دوسرا ایسا کون سا عمل ہے؟ پہلا عمل کیا ہے؟ نیک اولاد، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اور دوسرا عمل، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا بریدہ اسمی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا تھا، بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ۔ او میری امت کے لوگوں، او میرے صحابہ، میری امت کے آخری فرد تک اس پیغام کو پہنچا دو۔ جو اندھیروں میں چل کے مسجدوں کی طرف آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالی ان کے دائیں بائیں اور ان کے آگے اور پیچھے، ان کے اوپر نیچے نور ہی نور پیدا فرما دے گا۔ اور یہ نور اللہ تعالی جنتیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو انسان 5 وقت مسجد کی طرف آتا ہے، وہ فجر کے لیے بھی اٹھتا ہے، وہ عشاء کے لیے بھی آتا ہے، وہ مغرب کے لیے بھی آتا ہے، وہ عصر و ظہر کے لیے بھی آتا ہے، قیامت کے دن اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے جہائے ستہ میں اللہ رب العزت نور ہی نور پیدا فرما دیں گے۔ مجھے تو وہ حدیث کبھی نہیں بھولتی، صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا جہاں پہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میں محمد کے آخری امتی تک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات جمع ہوگی۔ اچانک میرا رب اعلان کرے گا، اور پوری امت کے لوگوں، این جیرانی، میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ اللہ کے ہمسائے، اللہ کہے گا این جیرانی، ساری کائنات کے لوگوں مجھے بتلاؤ آج میرے ہمسائے کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اللہ وَهَلْ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَن يُجَاوِرَكَ، کیا آج یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی بندہ تیرا ہمسایہ بن جائے گا؟ اللہ فرمائیں گے ہاں، وہ میرے پیارے فرشتوں، آج میں کچھ لوگوں کو اپنا ہمسایہ بناؤں گا، اپنا نیبر بناؤں گا، اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے این عماد المساجد، مجھے بتلاؤ دنیا میں جو مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، آج وہ میں اللہ کے ہمسائے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے، جمعے کے لیے آتا ہے، عید کے لیے آتا ہے، مسجد میں قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حدیث شریف پڑھتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی ذات کا ساتھ عطا فرما دے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتلائیں، جنت سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جنت بھی ہو اور پھر اللہ کا ساتھ بھی ہو تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ جب رب کی ذات اس انسان کو اپنا ساتھ عطا فرما دے گی تو اس کے اوپر ساری کائنات کے لوگ رش کریں گے، کاش کہ ہم بھی مسجدوں کو آباد کرتے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اس عمل کی وجہ سے آج اپنا ہمسایہ بنا لیتا۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پہ ایمان ہوتا ہے یا آخرت کے دن پہ ایمان ہوتا ہے۔ جن کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان نہیں ہوتا وہ کبھی مسجد کی طرف نہیں آتے۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو رک کر کے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم مسجدوں کو آباد نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے ہم اپنے اللہ پہ بھی صحیح ایمان نہیں رکھتے۔ اور تیسرا عمل کون سا ہے؟ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ربیعہ بن کعب اسلمی، صحیح مسلم کی حدیث 489، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اپنے گھر کے اندر۔
صحابہ دن کو سارے اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتے تھے. ربیعہ بن کعب اسلمی کے ذہن میں آیا سارا دن سارے صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، کیوں نہ ہو کوئی ایسا عمل کیا جائے جس سے اللہ کے رسول کی محبت مزید حاصل ہو جائے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے اس بات پہ عمل کیا. میں نے سوچا سارے صحابہ دن کو اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، میں رات کو اللہ کے رسول کی خدمت کیا کروں گا. سارے صحابہ سو جاتے، ربیعہ بن کعب نبی کے دوارے میں بیٹھے رہتے، کب اللہ کے رسول کا دروازہ کھلے اور آمینہ کے لال کو کوئی ضرورت ہو اور میں اللہ کے رسول کی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. آپ کا حکم آئے میں فوراً اس کی تعمیل کر دوں. ایک دن اللہ کے رسول رات کو اٹھے، کہا ربیعہ سل، آج جو سوال کرو گے میں اللہ سے لے کر کے دے دوں گا، مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو. کہتے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، مجھے جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی ہمسائیگی بھی چاہیے. اللہ کے رسول مجھے کیا چاہیے؟ جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی ہمسائیگی بھی چاہیے. ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا اللہ کے رسول دنیا میں مال چاہیے، اتنا زیادہ ہونا چاہیے، میرے پاس گاڑیاں اور بنگلے ہونے چاہیے تاکہ میری زندگی کی جو اچھی گزران ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے. لیکن صحابی نے سوچا ہے، سوال کیا کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول سوال ایک ہے، جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کی ہمسائیگی اور ساتھ بھی چاہیے. اللہ کے رسول نے فرمایا سوال بڑا کیا ہے لیکن اس میں مشقت اٹھانی پڑے گی. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت کے ساتھ نوافل تم پڑھ لیا کرو، اللہ جنت میں محمد کا ساتھ تجھے عطا فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کثرت کے ساتھ نفلی عبادت، 5 وقت کی فرض نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. کبھی اشراق بھی پڑھ لیا کرو، کبھی تہجد بھی پڑھ لیا کرو، کبھی نماز چاشت بھی پڑھ لیا کرو، کبھی صلاۃ الاوابین بھی پڑھ لیا کرو. صدقہ زکوٰۃ کا جو ہے سالانہ وہ تو دینا ہی دینا ہے، کبھی نفلی صدقہ بھی کر لیا کرو. حج کرنی ہی کرنی ہے، جو اللہ نے تیرے اوپر فرض کی ہے اگر تو مستطیع ہے، اور اگر کر لی ہے پھر استطاعت اللہ نے دی ہے ایک اور حج بھی کر لیا کرو. فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے صحابی اگر کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، اللہ کے سامنے سجدے کرے گا، اللہ قیامت کے دن میں محمد کا ساتھ عطا فرما دے گا صلی اللہ علیہ وسلم. چوتھا عمل کون سا ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں؟ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں سرور کونین نے دعا کی تھی، جن کو حبر هذه الامہ کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس پیارے صحابی کو دین کی سمجھ بھی عطا فرما دے اور کتاب اللہ کا علم بھی عطا فرما دے. پھر کیسے عالم بنے؟ ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، اپنی مجلس میں سیدنا ابو بکر جیسے، عثمان جیسے، علی جیسے، معاویہ جیسے رضی اللہ تعالی عنہم، ان جیسے بڑے بڑے صحابہ موجود ہوتے، ساتھ حضرت عمر ابن عباس کو بھی بٹھا لیا کرتے تھے. صحابہ نے کہا عمر اگر یہ بچہ آپ کی مجلس میں بیٹھ سکتا ہے، بچے تو ہمارے بھی گھروں میں موجود ہیں، آئندہ سے ہم بھی اس مجلس میں اپنے بچوں کو لے کے آیا کریں. حضرت عمر نے صحابہ کو کوئی جواب نہیں دیا، دل میں یہ ٹھان لی ایک دن ان کا امتحان ضرور کرواؤں گا. ایک دن صحابہ کو بلا لیا، میٹنگ میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر نے دستے سوال دراز کیا، کہا نبی کے صحابہ ایک سوال ہے، مجھے یہ بتلاؤ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سورت کا پس منظر کیا تھا؟ اللہ نے یہ سورت کیوں نازل کی؟ کسی نے کہا فتح مکہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری دی کہ اب اللہ کی مدد آ گئی ہے، لوگ اب جلد از جلد اسلام میں داخل ہو جائیں گے. کسی نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب خوشخبری دی تو اللہ کے رسول کو حکم ہوا
کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو، واستغفرہ، اور اس اللہ سے اپنے گناہوں کی اور اس اللہ سے صحابہ کی لفظوں کی بخشش طلب کر لو۔ حضرت عمر نے کہا، عبداللہ بن عباس، آپ میری بات سنیں، عبداللہ بن عباس چھوٹے سے بچے 10-11 سال کے حضرت عمر کے جب پاس آتے ہیں، کہا آپ اس صورت کے پس منظر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تھی، اس صورت میں اللہ کے رسول کی وفات کا پیغام نازل کیا تھا۔ سارے صحابہ حیران رہ گئے کہ اس چھوٹے سے بچے نے کس قدر عظیم نقطہ اٹھا دیا ہے۔ عمر نے کہا، صحابہ یہ بات سن لو، جس بات کا تم سب کو نہیں پتا تھا، اس چھوٹے سے بچے نے وہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہ نبی کے وہ چھوٹے سے صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو کتاب اللہ کا علم عطا فرما دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دے۔ اور دنیا میں بڑے مفسرین پیدا ہوئے ہیں، لیکن عبداللہ بن عباس سے بڑا مفسر آج تک کسی ماں نے نہیں چلا۔ وہ بیان کرتے ہیں، آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، عینانی لا تمسہما النار، دو قسم کی آنکھیں ایسی ہیں جن کو اللہ کی جہنم کی آگ کبھی نہیں چھو سکتی۔ وہ کون سی دو آنکھیں ہیں؟ عین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ آنکھ جو رات کو مسلمانوں کا پہرا دینے کے لیے اللہ کے رستے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان یہ ٹھان لیتا ہے جب مسلمان سو جاتے ہیں، میں ان مسلمانوں کا دفاع کروں گا اور ان کا پہرا دوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اس آنکھ کے اوپر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے کوئی انسان اپنی آنکھ سے ایک چھوٹی سی مکھی کے سر جتنا آنسو ٹپکا دیتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے۔ کب؟ جب اللہ کے ڈر سے انسان روئے گا۔ دنیا کے ڈر سے، مہنگائی کے ڈر سے، عہدے کے ڈر سے ہم روتے ہی رہتے ہیں، کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو کے دیکھو، اللہ زندگی میں ساری آسانیاں ہی پیدا فرما دے گا۔ اور پانچواں عمل کون سا ہے؟ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا انس بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب المناقب کی حدیث نمبر 3638 ہے، فرماتے ہیں، جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی، ایک دیہاتی اللہ کے رسول کے پاس آ گیا، آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بول لیں، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما اعددت لها، سوال تو بہت بڑا کر لیا ہے، مجھے یہ بھی بتلاؤ جس قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے ہو اس قیامت کی تیاری کتنی کی ہوئی ہے۔ ہم جیسا کوئی عرابی اور دیہاتی ہوتا تو اگر شہر میں چلا جائے وہ تو لیٹیں گن کے ہی آ جاتا ہے، کوٹھیوں کے نقشے دیکھ کے ہی آ جاتا ہے، لیکن نبی کا صحابی آیا ہے، کتنے پتے کی بات کی اور کتنا عظیم سوال کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ما اعددت لها، آپ نے اس قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول کوئی بڑا عمل نہیں، نہ کوئی زیادہ نفلی عبادات ہے، صرف ایک عمل میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، وہ کون سا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، حب اللہ ورسولہ، مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت بڑی ہے۔ آمینہ کے لال اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتے ہیں، اللہ کے رسول نے کتنی ہی عظیم بات بیان فرما دی۔ آمینہ کے لال نے ارشاد فرمایا، انت مع من احببت، اور میرے پیارے صحابی، دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرو گے اللہ قیامت کے دن اسی کا ہی ساتھ عطا فرما دے گا۔ اگر ہمیں نبی کے ساتھ محبت ہو، قیامت کے دن اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چھٹا عمل کون سا ہے؟
سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا، يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، قیامت کے دن 70,000 لوگ میری امت کے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ حدیث بیان کی، ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کا نام عکاشہ بن محصن تھا، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا فرما دیں، اللہ مجھے بھی بغیر حساب کے جنت میں بھیج دیں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، اے عکاشہ تو بھی انہی میں سے ہی ہے۔ بسا اوقات اللہ کے رسول مجلس قائم ہی خاص لوگوں کے لیے کیا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کا حکم اس طرح آتا تھا۔ یہ مجلس قائم ہی عکاشہ کے لیے ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول نے یہ حدیث بیان کی، عکاشہ کھڑے ہوئے تو اللہ کے رسول نے کہا آپ بھی انہی میں سے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی اور کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول اگر میرے لیے بھی دعا کر دیں اللہ مجھے بھی بغیر حساب کے جنت میں بھیج دے۔ آپ نے فرمایا سبقک بک عکاشہ، میرے پیارے صحابی عکاشہ آپ سے سبقت لے گیا ہے۔ ہم صرف اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے، لیکن ان کے لیے 3-4 عمل کرنے پڑیں گے۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، هم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے دم نہیں کرواتے۔ دم کروانا بری بات نہیں ہے، آپ کروا سکتے ہیں، لیکن اگر نہ کروائیں گے، اللہ پہ توکل اتنا مضبوط ہے، جب آپ نے زندگی میں کسی سے دم نہیں کروایا ہوگا، اس حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ آپ کو بھی بغیر حساب کے جنت بھیج دے گا۔ اور دوسرا عمل ولا یتطیرون، بدشگونی نہیں لیتے۔ سفر کرنا ہے، آج میں صبح کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، میرے رستے سے کالی بلی گزر گئی، لہٰذا آج میں سفر نہیں کروں گا کیونکہ سفر منحوس ہو جائے گا۔ یہ بدشگونی ہے۔ نیا مکان بنایا، اس کے اوپر دیگچی الٹی کر کے رکھ دی، پتیلی الٹی کر کے رکھ دی، میرے مکان کو نظر ہو جائے گی۔ رکشہ لیا ہے، گاڑی لی ہے، اس کے پیچھے چھوٹا سا جوتا لٹکا دیا کہ میرے رکشے یا گاڑی کو نظر ہو جائے گی، یہ بدشگونی ہے۔ مولانا منظور حفظہ اللہ کہا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا خوبصورت بنایا ہے، ایک جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکا لو کہیں آپ کو نظر نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جو لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں وہ بغیر حساب کے جنت میں نہیں جائیں گے۔ اگر اس طرح کی بدشگونیاں لینا انسان چھوڑ دیتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو بھی بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور تیسرا کون سا انسان؟ ولا یکتوون، جو داغتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چھوٹا سا زخم ہو جاتا ہے، لوہا گرم کر کے اس کے اوپر نہیں لگاتے، اگرچہ لگوانا جائز ہے، لیکن اگر کوئی ایسا اللہ پہ توکل کر کے نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ اپنے اس بندے کو بھی بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آمینہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث۔ آج جمعے کا دن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ جمعے کے دن میں محمد کے اوپر زیادہ درود پڑھا کرو، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُونَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود پڑھنا اللہ تعالیٰ میرے اوپر پیش کرتا ہے کہ آج آپ کے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے۔ اب وہ کیسے اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں؟ کما یلیق بشأنہ، جیسے میرے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ہم کسی کی کوئی توجیہ بیان نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے رسول نے وہ بیان نہیں فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول انی اکثر علیک صلاۃ، میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود بھیجتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو کتنا آپ کے اوپر درود بھیجا کروں؟ آپ نے فرمایا ابی آپ کی مرضی ہے، جتنا مرضی پڑھ لیا کرو۔ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے میں دعا کے 3-4 حصے کر لوں، ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں اور 3 حصے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کروں۔
آپ نے فرمایا ابی ما شئت ان زدت فهو خیر لک، جتنا مرضی پڑھ لو لیکن اگر دعا میں درود زیادہ کر دو گے تو فائدہ آپ کا ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آج کے بعد دعا کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ آپ پہ درود ہوگا اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کروں گا۔ اللہ کے رسول کافی ہے، آپ نے فرمایا ابی ان زدت فهو خیر لک، اگر درود زیادہ کر دو گے تو فائدہ آپ کا ہی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آج کے بعد میری دعا کے تین حصے ہوں گے، دو حصے آپ پہ درود اور ایک حصہ اپنی حاجت کا سوال کروں گا۔ اللہ کے رسول کافی ہے، آپ نے فرمایا ان زدت فهو خیر لک، اگر درود زیادہ کر دو گے تو فائدہ آپ کا ہی ہے۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آج کے بعد ابی ہاتھ اٹھائے گا اور ساری دعا میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا دو فائدے ہوں گے، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اللہ تیری دنیا کی ساری پریشانیاں بھی ختم کر دے گا اور تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ جب دنیا کی پریشانیاں ختم ہوئی، دنیا کی ٹینشنوں سے بندہ آزاد ہو گیا، جب گناہ معاف ہوئے تو اللہ کی جنت کا مستحق بن گیا۔ تو کثرت کے ساتھ جمعے والے دن اللہ کے رسول پہ درود بھیجنا چاہیے۔ باقی اعمال کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے۔ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان اعمال پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله